السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ ٹریول ہسٹری کے بارے میں۔ جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹریول ہسٹری کیسے بنائیں، کیسے کریں، کون کون سے ملک جو ہیں وہ سٹیکر ویزا دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کون سا ملک جو ہے وہ ای ویزا دیتا ہے۔ ای ویزا سے مراد کیا؟ آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور پرنٹ نکالیں گے اور ٹریول کر لیں گے۔ کون سے ملک جو ہے سٹیکر ویزا دیتے ہیں، تو آج میں آپ سے بات کروں گا تاکہ آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی بن سکے۔ میں 2 سے 3 ٹرپ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ ایک ہی ٹکٹ میں آپ 4 سے 5 کنٹری کا وزٹ کریں گے۔ آپ کی ٹریول ہسٹری بہت زبردست بن جائے گی۔ ٹرپ نمبر 2 میں بھی 3 سے 4 ملکوں کی آپ وزٹ کریں گے، اس میں بھی ٹریول ہسٹری آپ کی اچھی بن جائے گی۔ اور ٹرپ نمبر 3 میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ کم خرچ ہو، آپ کا بہت کم خرچ ہو اور آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی بن جائے، تاکہ کل کو آپ یورپ کے لیے، کینیڈا، امریکہ کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے، دنیا میں کسی بھی کنٹری کے لیے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہو تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ یا مسائل پیدا نہ ہوں، تاکہ آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی بن جائے، آپ کا پاسپورٹ سٹرونگ بن جائے، ان کو پتہ ہو ایمبیسی والوں کو کہ یار یہ بندہ ٹریولر ہے، یہ ٹریول کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ٹریول ہسٹری آپ کی بن جاتی ہے تو ایمبیسی والے جب یورپ کا ویزا یا کینیڈا، امریکہ کا جب ایمبیسی آپ کا ریجیکٹ کرتی ہے تو کم سے کم وہ سوچتے ضرور ہیں کہ یار یہ بندہ ٹریولر ہے، اس کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے، تو ویزا ریجیکٹ کرتے وقت وہ سوچتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کا پاسورڈ بالکل کلین ہے تو ان کو ریجیکٹ کرنے میں کوئی خاص حرج یا خاص دقت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کم پیسوں میں آپ ایک ٹریول ہسٹری اچھی کیسے بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو گائیڈ کر دوں تاکہ میرے ویورز بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، اور بار بار ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی کون کون سے ملک ہیں جن کے سٹیکر ویزا ہیں، تاکہ آپ کو مکمل تفصیل مل جائے۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری بن جائے گی۔ اگر آپ میرے جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو کل کو یورپ کا ویزا اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک وے بتاؤں گا کہ 2 یا 3 وے بتاؤں گا کہ آپ ایک ٹکٹ میں اپنی سٹرونگ ٹریول ہسٹری بنا لیں گے۔ ایک ٹکٹ میں آپ 4 سے 5 کنٹری کا ٹریول ہسٹری بنائیں گے اور جو سٹیکر والے ویزا ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پاکستان سے سب سے پہلا ویزا جو لینا ہے، آپ نے وہ تھائی لینڈ کا لینا ہے۔ تھائی لینڈ کا آپ نے تھائی لینڈ کا ویزا لینا ہے۔ وہ ویزا کیسے ملتا ہے؟ آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہو تو، یا 5 لاکھ ہو تو آپ کو تھائی لینڈ کا خود ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، خود مل جائے گا۔ آپ دوسری بات پر آ جائیں، اگر آپ خود نہیں لے سکتے، آپ کو نہیں علم، یا آپ بار بار مجھ سے بھی کویسچن کرتے کہ بھائی کیسے لیں، تو آپ جو پاکستان میں ٹریول ایجنسی والے ہیں، وہ ہر ٹریول ایجنسی والا تقریباً آپ کو یہ ویزا لے کے دے گا، کیونکہ یورپ کا ویزا تو کوئی نہیں لے کے دے سکتا عام ٹریول ایجنسی والا، لیکن جو ویزا فری کنٹری ہیں یا جو ایزی ویزا ہیں وہ آپ کو کوئی بھی ٹریول ایجنسی والا ویزا لے کے دے گا۔ آپ نے تھائی لینڈ کا ویزا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے ٹکٹ بھی تھائی لینڈ کی لینی ہے۔ اگر آپ ادھر سے سارے ملکوں کی ٹکٹ لے کے جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ زیادہ ٹیکس پے کرنے کی وجہ سے، پاکستان سے جو ٹیکس پے کریں گے اس سے ٹکٹ بہت زیادہ مہنگی بنے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھائی لینڈ کی ٹکٹ لینی ہے، آپ نے تھائی لینڈ کا ویزا لیا، خود لے لیں یا کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے لیں، تو آپ کا 3 سے 4 لاکھ اکاؤنٹ میں ہو تو آپ کو تھائی لینڈ کا ویزا مل جاتا ہے۔ آپ نے اب کرنا یہ، اب شروع کریں گے، آپ تھائی لینڈ چل جائیں گے 1 ماہ کے لیے۔ آپ نے تھائی لینڈ میں جا کے گھومنا پھرنا ہے، وزٹ کریں اس کو۔ اس کے بعد تھائی لینڈ سے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے کمبوڈیا کا، وہ بھی ایک سٹیکر ویزا ہے۔ آپ نے کمبوڈیا کا ویزا اپلائی کرنا ہے، تو کمبوڈیا کا ویزا آپ کو تقریباً کہہ لیں آپ کو 1 ڈے میں مل جاتا ہے۔ آپ اس کی ایمبیسی میں جائیں، اپنا ویزا صبح اپلائی کریں، شام کو آپ کو ویزا مل جائے گا تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے لاوس کا ویزا اپلائی کرنا ہے۔
لاس کا ویزا بھی ایمبیسی بھی تھائی لینڈ میں ہے، آپ نے اس کا اپلائی کرنا ہے، وہ بھی سٹیکر ویزا ہے، وہ بھی آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بنائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے تھائی لینڈ میں جب آپ کمبوڈیا کا ویزا لے لیں گے، 1 ڈے میں $55 اس کی فیس ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ 7 کنٹری ہیں، اس لیے آپ کو کم خرچے والا جو ٹور بتا رہا ہوں تاکہ ٹریول ہسٹری بھی اسٹرانگ ہو۔ سب سے پہلے تھائی لینڈ کا سٹیکر ویزا لگ گیا، اس کے بعد کمبوڈیا کا، اس کے بعد لاس کا ویزا لگ گیا، چاہیے آگے پیچھے بھی لگے لیکن ٹریول ہسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ تھائی لینڈ سے کمبوڈیا کی ٹکٹ یا لاس کی ٹکٹ آپ ہائر کریں گے تو وہ پرچیز کریں گے تو وہ ٹکٹ آپ کو یہ نہیں کہ 30-40 ہزار روپے پاکستانی روپے میں ملے گی، نہیں، وہ آپ کے 12 سے 15 ہزار، 10 سے 12-15 ہزار میں میکسیمم ریٹرن ٹکٹ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے تھائی لینڈ سے کمبوڈیا جانا ہے، کمبوڈیا سے لاس، لاس سے آپ تھائی لینڈ آ جائیں، تھائی لینڈ سے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے تھائی لینڈ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے ویتنام کا ویزا۔ ویتنام کی ایمبیسی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، جیسے آپ کو کمبوڈیا اور لاس کا ویزا ملا ہے، ویتنام کا ویزا تھوڑا اور طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویتنام کی ایمبیسی میں جا کے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، وہ آپ کو امپروول لیٹر دیں گے، وہ لے کے آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تھائی لینڈ کے لیے، ویتنام کے لیے، تو آپ کو آن ارائیول وہ سٹیکر ایئرپورٹ کے اوپر سٹیکر ویزا لگا کے دیں گے، آپ کا وہ بھی چوتھا کنٹری ہو گیا، آپ کی ٹریول ہسٹری کافی سٹرونگ ہو جائے گی۔ اور یہ اگر آپ تھائی لینڈ جائیں گے، تھائی لینڈ سے لاس جائیں گے، کمبوڈیا جائیں گے، بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں، اور بائی ایئر اگر یہ پاکستان سے آپ ٹکٹ بائی کریں گے، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، لاس اور ویتنام، یہ بہت مہنگی آپ کو پڑے گی، چاہیے 4 لاکھ کی ٹکٹ بن جائے۔ فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، جب آپ تھائی لینڈ کی ایک ٹکٹ مہنگی لیں گے، ریٹرن ٹکٹ 1 ماہ کا ویزا لیں، جب آپ جا کے ادھر سٹے کریں گے، آپ لاس جائیں گے، لاس آپ کو ٹکٹ ملے گی 10 سے 12-15 ہزار کی، آپ کا لاس کنٹری کا بھی ٹریول ہو گیا۔ اس کے بعد لاس سے ہی آپ آگے چلے جائیں کمبوڈیا، کمبوڈیا جائیں گے، وہ بھی 12 سے 15 ہزار روپے کی ریٹرن ٹکٹ ہے، آپ اس کا بھی وزٹ ہو گیا، گھومیں پھریں 2-3 دن وزٹ کریں اس کو۔ اس کے بعد آپ ویتنام چلے جائیں، ویتنام کا امپروول لیٹر ایمبیسی سے لے کے آپ نے جانا ہے ایئرپورٹ پر بائی ایئر آن ارائیول ویزا، آپ کو سٹیکر والا ویزا مل جائے گا۔ آپ کی یقین کر رہی ہے بہت زبردست ٹریول ہسٹری بن جائے گی، 1 ماہ سے کم عرصے میں یہ ٹریول ہسٹری بنے گی۔ تھائی لینڈ، لاس، کمبوڈیا اور ویتنام، یہ بیسٹ آپ کی ایزی ویزا ہے، اور بالکل ایزی مل جاتا ہے۔ آپ نے اگر تھائی لینڈ کا ویزا چاہے کنسلٹنٹ کی مدد سے لیا ہے، لیکن لاس اور کمبوڈیا کا ویزا آپ خود جا کے لے سکتے ہیں، ایمبیسی ہے تھائی لینڈ میں، ساری ایمبیسیز موجود ہیں، آپ ادھر سے اپلائی کر سکتے ہیں، ادھر سے فوراً 1 ڈے میں مل جاتا ہے، کمبوڈیا کا 2 سے 3 دن میں مل جائے گا، تھائی لینڈ کا بھی 1 ڈے یا 2 ڈے میں مل جائے گا۔ تو آپ کی یہ ٹریول ہسٹری اچھی بن جائے گی۔ جب آپ کی یہ ٹریول ہسٹری بن جائے گی، اس کے بعد آپ یورپ کا ویزا اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اب میں ٹرپ نمبر 2 بتاؤں گا کہ ٹرپ نمبر 2 میں آپ ایک ہی ٹکٹ میں آپ 3-4 ملکوں کا کیسا آپ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کی ٹریول ہسٹری کیسے بنے گی۔ آپ چلے جائیں ازبکستان، سینٹرل ایشیا کی بات کر رہا ہوں اب میں، یہ ٹور چھوڑ دیں، ٹور نمبر 2 ہے ازبکستان، چلے جائیں، ادھر سے کرغزستان، کاغستان، یہ 3-4 کنٹری ہیں، بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، ایسے جیسے میں نے بتایا کہ ویڈیو لمبی نہ کروں، بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بائی ایئر بھی آپ کو 10 سے 15 ہزار روپے کی فری ٹکٹ مل جائے گی۔ یہ جو ایک دفعہ ایک ٹائم میں یہ روس کے ساری ساتھ تھے، اب یہ آزاد ہو چکے ہیں، اور یہ سارے ملک جو ہیں یہ سٹیکر ویزا دے رہے ہیں، اور بڑا ایزی ہے، آپ گھر بیٹھے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن، آپ ایمبیسی میں بھی جا کر سکتے ہیں، آپ کو ایزی ویزا ملے گا۔ آپ نے صرف پاکستان سے ازبکستان کی ایک ٹکٹ لینی ہے، ادھر جا کے آپ نے آگے کہیں بھی جانا ہے، ازبکستان سے کرغزستان یا کاغستان، یا ادھر سے آپ نے کہیں بھی جانا ہے تاجکستان، تو آپ نے ایک ہی ٹکٹ میں یہ سارا ٹریول کر لینا ہے۔ اس کے بعد ٹرپ نمبر 3 ہے کہ ایران کا آپ کو ویزا چاہیے، ملٹیپل ویزا لیں آپ ایران کا، یہ تیسرا ٹرپ بتا رہا ہوں، تیسری ٹریول ہسٹری ہے، یہ بھی سٹیکر والی ساری ٹریول ہسٹری ہے۔ اس کے بعد آپ آذربائیجان سکتے ہیں، آذربائیجان کا بھی ٹریول ہسٹری کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بن جاتی ہے، آذربائیجان چل جائیں، بائی روڈ بھی آپ ایران جا سکتے ہیں، ایران سے بائی روڈ آپ آذربائیجان جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں، یہ 3 آذربائیجان سے آپ آگے ٹرکی بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی، لیکن اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے،
اگر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ ہے 8-10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں تو آپ ٹرکی بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کی یہ 3-4 ملکوں کی یہ بھی ایک اچھی ٹریول ہسٹری بن جائے گی. اس کے بعد اگر آپ ایک مڈل ایسٹ کا ٹور کر لیں وہ بھی ٹریول ہسٹری کے لیے بہت زبردست ہے. اگر آپ دبئی جاتے ہیں، دبئی سے اگر آپ جاتے ہیں قطر سے آپ سعودیہ سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، عمرے کے ساتھ آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی. تو آپ کویت چلے جائیں، آپ کہیں بھی 3-4 کنٹریز کی میں اگر گھوم آتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو سجیشن دوں گا یا آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے ٹریول یورپ کے لیے بنانی ہے، آپ کو ایک ٹکٹ میں 4 کنٹری سٹیکر والے کنٹری. اور ایک بات یاد رکھیں، سٹیکر جو لگتا ہے ویزے پاسپورٹ پر آپ یہ خود سوچیں، اگر آپ نے ای ویزا لیا ہے، ای ویزا والے کنٹری بھی ہیں، وہ میری ویڈیو پڑی ہوئی چینل پہ. ای ویزا لیا ہے آپ نے کمپیوٹر سے پرنٹ نکالا ہے، وہ اندر رکھا ہے، آپ ٹریول کر کے آگے ہیں، آپ کے پاس کوئی صرف مہر لگی ہوئی ہے. امبیسی کو نہیں پتا کہ آپ ٹریول ہسٹری، وہ دیکھنا پڑے گا اچھا یہ مہر لگی ہوئی، اس کا مطلب بندہ کہیں سے ہو کے آیا ہے. اگر آپ کے پاسپورٹ پر اگر آپ کے تھائی لینڈ کا ویزا لگا ہوا ہے سٹیکر ویزا، اس کے بعد لاس کا ویزا آپ کا سٹیکر ویزا لگا ہے، اس کے بعد آپ کے کمبوڈیا کا ویزا لگا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کا ویتنام کا ویزا سٹیکر لگا ہوا ہے، 4 ویزے لگے ہیں، آپ کا پاسپورٹ کی ویلیو کافی بڑھ جائے گی. آپ کے پاسپورٹ میں ایک جان آ جائے گی جب آپ کے 4 سٹیکر ویزا لگے ہوئے ہیں اور ایک ٹکٹ میں آپ چاروں ٹور کر کے آ رہے ہیں. اور ٹریول ہسٹری بھی سٹرونگ ہوگی. ہر بار پوچھتے ہیں بھائی کیسے کریں، بھائی کون سے ملک کا سٹیکر ویزا ہے، بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بھائی ای ویزا نا ای ویزا والے کنٹری میں چلے جائیں. آج میں اپنے ویور کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ٹکٹ صرف لینا ہے، وہ مہنگا آئے گا، اس کے بعد آپ نے ادھر جا کے باقی لوکل ٹکٹ خریدنے ہیں، آپ کو بڑے ایزی ملیں گے، بڑے چیپ پرائس میں ملیں گے، اور آپ کی ایک ٹریول ہسٹری اچھی بن جائے گی. اس کے بعد جب آپ آئیں تو آپ یورپ کے لیے اپلائی کریں کہ جی اب میں یورپ میں جانا چاہتا ہوں، اسپین میں اپلائی کریں، پرتگال میں اپلائی کریں، اٹلی کے لیے اپلائی کریں، سوئٹزرلینڈ کے لیے آپ اپلائی کریں. تو وہ ویزا دیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ ٹریولر ہے، یار اس کو شوق ہے، یہ شوقین ہے، یہ گھومتا پھرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کلین پاسپورٹ پکڑا، آپ نے اسپین کا ویزا اپلائی کیا اور ویزا ریجیکٹ ہو گیا. پلیز اس طرح ٹریول ہسٹری بنائیں. اور جو ٹرپ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا ہے، میں اسے بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ اگر آپ یہ کریں اس کے بعد آپ یورپ کا ویزا اپلائی کریں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. ایک ہی ٹکٹ میں 4 کنٹریز، وہ بھی سٹیکر والے، اور وہ بھی چیپ پرائس میں اور بہت سستے ترین پیسوں میں آپ ہو کے آ جائیں گے. ٹریول ہسٹری بنا کے آپ کا کم خرچہ ہوگا، بجائے کہ آپ ایجنٹ مافیا کو 40 لاکھ دیں، 30 لاکھ، 35 لاکھ. تو آپ خود یہ تھوڑی سی کوشش کر لیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اب ہمیں اجازت دیں. اور ایک بات میں اپنے ویورز کو بتاؤں، پلیز میرے دوستو، میرے چینل پر آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملے گی، اسائلم کے متعلق، ویزا کے متعلق، ورک پرمٹ کے متعلق، سوری میرج کے متعلق کہ یورپ میں میرج آپ کیسے کرتے ہیں، پیپر میرج آپ نے صرف کرنی ہے اس کے متعلق مکمل انفارمیشن ہے. ورک پرمٹ ہر طرح کا، آپ نے سیٹل کیسے ہونا ہے، پیپر کون سا ملک دیتا ہے، ویزا کون سا ملک دیتا ہے، اسائلم کے لیے کون سا ملک بیسٹ ہے. آپ میرے چینل کو وزٹ کریں، آپ کو پوری ہر طرح کی ویڈیو ملے گی. آپ کے ہر سوال کا جواب ویڈیو کی صورت میں میرے چینل پر آپ کو ملے گا. میرے چینل کو پلیز وزٹ کریں. اور میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا لاسٹ میں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور جو میں آپ دوستوں سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی، آپ کا تھینکس. اور اگر آپ کا فیس بک پیج ہے یا کوئی بھی آپ کا پیج ہے، پلیز اس پر ایک دفعہ اپنی فیس بک پہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں تو میں آپ کا تھینکس کروں گا. تو میرے چینل کو وزٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں.